مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لڑائی آگے جائے گی. جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں چیزیں کی گئیں اور منصور علی شاہ کو ذاتی طور پر دیکھا جائے تو ان کی جگہ کوئی بھی شخص ہوگا اسے دکھ ضرور ہوگا جو کچھ ہوا. اور دوسرا یہ کہ اس سارے عمل سے فائدہ تو بانی پی ٹی آئی کو مجھے نظر آ رہا ہے, کیونکہ تقسیم کے نتیجے میں اگر ججز کے خلاف کوئی اقدام ہوتا ہے, کسی ججز کو اپائنٹ نہیں کیا جاتا, سینیارٹی میں اس کا نام نہیں آتا, تو یہ مخالف ایک بلاک بن رہا ہے ہمیں, جو ایک طرح کی سوچ رکھے گا پھر آنے والے دنوں میں. اور اس کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی جو اندر بیٹھ کر سوچ رہے ہیں وہ شاید کہ انہیں عدلیہ سے بھی پھر سپورٹ ملنا شروع ہو جائے, ایک کھل کر سپورٹ. تو مجھے تو یہ کہانی نظر آ رہی ہے, شاید آپ اس سے اختلاف کریں. پھر حیدر شیرازی صاحب دیکھیں, سپریم کورٹ میں جو ایک ماضی میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دور تھا, یقیناً حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو ان کو فیور کچھ حد تک ضرور مل رہی تھی, اور اسی بنیاد پر ہی یہ خیال تھا یا پھر یہ خوف تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد منصور شاہ اگر چیف جسٹس بنیں گے, کیونکہ سینیارٹی میں پہلے نمبر پر تھے, تو پھر شاید حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدلیہ ہے, یہاں پر مسائل درپیش ہو سکتے ہیں. اب اس مسائل کے حل کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی گئی, اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم آئی, اور پھر سپریم کورٹ میں 3 سینئر ججز کا پینل بنا کر چیف جسٹس کی تعیناتی کی گئی, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی. اب یہی فارمولا پہلے ہی ہائی کورٹس میں کیا گیا تھا, لیکن اس سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد عدلیہ کے اندر اگر کوئی پاورفل ادارہ موجود ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. اب رات کو آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز, ایک سندھ سے, ایک لاہور سے, ایک بلوچستان سے ٹرانسفر کر کے جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا صدر مملکت آصف زرداری کے دستخط سے وزارت قانون نے. دیکھیں ایک اور بات یہاں پر میں اگر بتاؤں کہ آصف علی زرداری نے جس طرح پیکا کے قانون پر دستخط کیے, شہری رحمان کہہ رہی تھیں کہ شہری رحمان کہ وہ آصف علی زرداری اس کو دیکھیں گے, جائزہ لیں گے, اور اس کے بعد وہ دستخط کے حوالے سے تمام تنظیموں کو اعتماد میں لیا جائے گا. لیکن کیا ہوا, 2 سے 3 گھنٹے میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دستخط کر دیے. تو یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کی جمہوریت کے حوالے سے سوچ پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم تک تو لوگوں کی رائے رہی ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے پارلیمان کو اختیار ہونا چاہیے, لیکن آگے جس طرح بڑھ کر راستے روکے جا رہے ہیں, من پسند ججز لائے جا رہے ہیں, ایسے ججز جو مخالف سوچ رکھتے ہیں, یا پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کہیں ان کی سوچ اور فکر کے مطابق فیصلے نہیں دیے جاتے دیں گے تو ان کا بھی راستہ روک دیا جاتا ہے, اور حتیٰ کہ ان پہ اعتماد نہیں کیا جاتا. یہ تو مجھے لگ رہا ہے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہو جب چیف جسٹس کی تعیناتی سے قبل 26ویں آئینی ترمیم سے قبل آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ کے ہم صحافیوں کی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی. جی, اس ملاقات میں بلاول کا ایک جملہ تھا کہ ہمیشہ سے مسلم لیگ نون ججز کرتی رہی, ہم تو وکلا کرتے رہے, یعنی بلاول یہ کہہ رہے تھے. اب یہاں پر بلاول ذوالفقار علی بھٹو جس نے آئین پاکستان دیا, بینظیر بھٹو شہید جس نے پاکستان کی جمہوریت کو مستحکم کیا, مسلم لیگ نون تو ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے سہولت کاری کرتی رہی ہے, لیکن اس بار پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ کی مکمل طور پر سہولت کاری کی, چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہو, چیف جسٹس کی تعیناتی کا معاملہ ہو, پیکا ایکٹ میں دستخط کا معاملہ ہو, اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کریک ڈاؤن بھی ہوا, ایک سیاسی جماعت کو مسلسل آئسولیٹ کیا گیا تو اس میں مکمل شریک رہی ہے. دیکھیں جب فارمولا طے ہو جاتے ہیں نا کہ اس بار ہماری حکومت ہوگی, اگلی بار آپ کی حکومت ہوگی, تو یقیناً میں آپ کو بتا دوں کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس بار مسلم لیگ نون کو فل فلیج حکومت دی گئی پیپلز پارٹی کی سہولت کے ساتھ, تو شاید اگلی بار یوں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو فل مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ سہولت پہنچا کر پیپلز پارٹی کو حکومت دیں گے. اور پھر بات ہوتی ہے عمران خان کی, پاکستان تحریک انصاف کی, تو اسٹیبلشمنٹ ہو یا پھر جو مقتدر حلقے ہوں پاکستان میں جو گیم پلٹتے ہیں, ان کی تو کا یہ خیال ہے کہ عمران خان چاہے وہ جتنا بھی بھروسہ کر لیں, لیکن عمران خان دیکھیں 2018 میں عمران خان آئے نا, سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پر آئے, لیکن جب آئے وہ فرنٹ سیٹ میں بیٹھنے کی کوشش کی انہوں نے, تو پھر ان کے ساتھ جو رجیم چینج ہوا کیا ہوا, کیونکہ بتا دیا کہ آپ کنڈکٹر میں ہی رہیں, جو بھی پولیٹیکل
پارٹیز ہوتی ہیں ان کے سربراہ جو ہوتے ہیں، ان کو سیاسی جماعتوں جی۔ کا کردار ہوتا ہے وہ ہو، لیکن میں اس سے اختلاف کروں گا رجیم چینج کے حوالے سے چیزوں سے۔ اس میں یقیناً مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا بھی کردار تھا، اور پورے نظام میں تبدیلی کی خواہش تھی اس وقت۔ ان سب کو ایک پیج لانے والا کون تھا؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کا سما کو دیا گیا انٹرویو آپ کو یاد ہے؟ تو لیکن مولانا فضل الرحمان بھی تو اس اپوزیشن اتحاد کے سربراہ تھے۔ انہوں نے آج مولانا ایگری کیا تھا، مولانا نے ایگری کیا دیکھیں کہ مولانا ہم سب کو آج بھی- اکٹھے بٹھا کر کہا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ آج مولانا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، چیزیں کچھ آگے بڑھ رہی ہیں کہ وہ اپوزیشن یہ سیاست ہے، مولانا صاحب بھی۔ لیکن کہانی یہ ہے کہ عدلیہ میں تقسیم مجھے نظر آئے گی جی۔ آنے والے دنوں میں۔ منصور علی شاہ کے حوالے سے آپ کو مولانا کی نام آیا، آپ کو یاد ہوگا جس دن 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی، مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ ہاؤس آئے اور میں نے ان کو راہداری میں یہ سوال کیا کہ جی۔ منصور علی شاہ کا راستہ روک لیا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے بولا نہیں ہم کسی ذاتی شخص کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح ذاتیات پر فیصلے ہوں۔ یہ سوال کیوں کیا تھا؟ ابھی ترمیم بھی نہیں آئی۔ وجہ اس لیے کیا تھا کہ ہمیں سورسز سے یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ منصور علی شاہ کو جج نہیں، چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا۔ اور یہی میری منصور علی شاہ سے اسلام آباد میں ایک ہوٹل میں گفتگو ہوئی، وہاں پر صحافی بھی موجود تھے، تو ہم نے کہا کہ آپ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی جلدی ایک سیاسی جماعت کو ہے۔ انہوں نے بولا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، ہونا ہوا تو وقت کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو ہم نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ سیاسی جماعت اتنی ایکٹیو ہے آپ کے نوٹیفیکیشن کے لیے؟ تو اس وقت تو انہوں نے کہا کہ ابھی قاضی فائز عیسیٰ ہیں عہدے پر موجود اور بڑے صحت مند ہیں، وہ بڑے ایکٹیو ہیں، اور جس وقت یہ عہدہ ختم ہوا اس کے بعد چیزیں دیکھیں گے۔ وہ اس چیز کو اتنا سنجیدہ نہیں لے رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے باتیں ہو رہی ہیں تو اس حد تک کوئی نہیں جائے گا کہ ایک چیف جسٹس جو آنے والا ہو جو کہ اے ڈی آر کے حوالے سے چیزوں پر کام کر رہا ہو، وہ پنجاب کے ججز کے حوالے سے ان کو ایک نئی سوچ دے رہا ہو، ریفارمز کی بات کر رہا ہو۔ یہی نہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے، اور اس کے علاوہ ڈیجیٹلائزیشن لانے میں ڈیجیٹلائزیشن پہ انہوں نے بڑا کام کیا۔ وہ بیسیکلی آئیڈیاز کچھ پہلے ہی سے ذہن میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے تاکہ چیف جسٹس بننے کے بعد ان پر عمل کروایا جا سکے۔ اور اے ڈی آر جو ہے نا دنیا بھر میں اس کی وجہ سے عدالتی نظام پر بوجھ نہیں پڑتا، اور یہ ان کے حوالے سے انہیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان کی سوچ اور فکر رہی ہے، وہ ہمیشہ اس پر زور دیتے رہے ہیں۔ لیکن جب ان سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے اتنا اس پر غور نہیں کیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ چلے گئے، معاملہ آگے بڑھا، 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، اس کے بعد چیف جسٹس کے اپائنٹمنٹ کا معاملہ آیا۔ تو چیف جسٹس کے اپائنٹمنٹ کے معاملے سے قبل ہی مولانا سے میری یہ بات ہوئی تھی۔ میں نے بولا منصور علی شاہ مائنس ہو چکے ہیں، تو مولانا کہتے ہیں نہیں ہم کسی انڈیویجول کے خلاف نہیں ہیں، یہ مولانا کے الفاظ تھے۔ تو میں نے بولا کیا کیا جائے؟ تو وہ کہا ہے، اگر آپ وہ ویڈیو دوبارہ دیکھیں یا سنیں تو بڑا آپ کو عجیب لگے گا کہ دیکھیں ابھی 26ویں آئینی ترمیم ہوئی نہیں اور ہم واضح طور پر کہہ رہے ہیں، اور مولانا سے اگر کہیں ملاقات ہوئی تو میں بھی ان کو کہوں گا کہ یاد کروا دیں کہ دیکھیں فیصلے پہلے سے ہو چکے تھے، اور جب مولانا اور محسن نقوی کے درمیان سخت گرمی ہوئی تھی، مولانا کے گھر پر سخت جملوں کا تبادلہ ہوا تھا، تو اس وقت یہ چیزیں طے ہو چکی تھی معاملات آگے بڑھانے کے لیے۔ لیکن اب میں سیاسی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کشیدگی بڑھے گی، اپوزیشن اور حکومت کے مذاکرات کچھ آگے مثبت انداز سے نہیں بڑھیں گے، بلکہ یہ محاذ کھلے گا، اور اس وقت سیاسی کشیدگی میں عدلیہ بھی اپنا رول ادا کرے گی۔ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے بات کی کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کی۔ میرا ذاتی خیال یہ، آپ کو یاد ہو کہ یہ جو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے 3 دور ہوئے، یہ بیسیکلی ایک دکھاوا تھا۔ عمران خان سے مذاکرات اس دن مکمل ہو گئے تھے جس دن عمران خان نے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے کہا تھا آج کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے مذاکرات کے دروازے بند۔ اس دن بیسیکلی مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوئے تھے، مذاکرات کمپلیٹ ہو گئے تھے، مکمل ہو گئے تھے مذاکرات کہ مستقبل کس طرف جا رہا ہے۔ اور اسی دن سے آپ نوٹ کر لیں، اسی دن سے پاکستان تحریک انصاف کو معاملات کے اوپر ریلیف ملنا شروع ہو گیا تھا۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 3 ججز باہر سے لائے گئے، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ چیف جسٹس اب عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جا رہا ہے ممکنہ طور پر، کیونکہ 10 فروری کو اجلاس ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، وہاں پر 8 ججز سپریم کورٹ میں لگانے کے لیے
पांच तमाम हाई कोर्ट्स के 5 हाई कोर्ट्स के जजेस की फहरिस्त मांगी गई है, सीनियर जो 5 जजेस हैं। अब इसमें आमिर फारूक साहब जज बन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो वहाँ पर सीनियरिटी में मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है वो हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, उनकी आंखों में जिस तरह मंसूर शाह साहब के लिए जो है वो नेगेटिविटी है, इसी तरह मोहसिन अख्तर कियानी, तो वो किसी सूरत चीफ जस्टिस बनने नहीं दे। अब इसलिए 3 हाई कोर्ट से एक जज लाया गया, और उन तीनों में से किसी एक को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया जाएगा। और इससे आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वकला की अदलिया तकसीम हो रही है, और जाके इसका फायदा फिर वही होना है कि वही इमरान खान को होना है, क्योंकि अदलिया में जजेस ही तकसीम होंगे, कहेंगे बाहर से लाके आप चीफ जस्टिस बना रहे, जो मौजूदा थे उनमें से किसी को बना ले आप। तो ये प्रोसेस हो सकता है।